بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رحم دلی اور بے رحمی کی صفات پر۔ رحمت دراصل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور رحمان اور رحیم اس کے خاص نام ہیں، اور جن بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہیں، اور جو جس قدر بے رحم ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اسی قدر محروم رہنے والے ہیں۔ دوسروں پر رحم کھانے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، اس کے لیے درج ذیل احادیث بیان فرما رہی ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ بخاری و مسلم۔ جو مومن و کافر اور متقی و فاجر سب کو شامل کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں، اور بلا شبہ رحم سب کا حق ہے، البتہ کافر فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو اور ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو تو اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا یقیناً تقاضا ہے، اور ہم کو اس کا بھی حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص رحمت کے مستحق بس وہی نیک دل بندے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے لیے رحم ہے۔ اس حدیث میں زمین میں رہنے بسنے والی اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس میں انسانوں کے تمام طبقوں کے علاوہ جانور بھی شامل ہیں۔ ایک شخص پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا گیا، یہ ہے جانوروں پر رحم کرنے کی بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی۔ وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کے منہ پر تھاما اور کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو وہ پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ نے حضور سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ جگر رکھنے والا جانور اس کی تکلیف دور کرنے میں آپ کے لیے ثواب ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ دیکھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو ایسا ڈکرایا اور ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ اونٹ یا گھوڑے کو پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آیا اور اس نے عرض کی، حضرت، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا؟
اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لیتے ہو، تم اس کو دکھ پہنچاتے ہو۔ سنن ابی داؤد۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بقایا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے جو احادیث ہیں اس کا تذکرہ ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔